اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے آپ تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے یہاں آج ہمیں بولنے کا موقع دیا۔ ہمارے یہاں آج آنے کا مقصد یوم القدس کے عنوان سے ان دنیا بھر کے اندر امام خمینی کے فرمان کے مطابق جو رمضان کا آخری جمعہ ہے یوم القدس کے عنوان سے منایا جاتا ہے، اس عنوان میں آج یہاں آنا ہے اور ان مظلومین فلسطین بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور ان ریاست اسرائیل کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانے ہم یہاں آئے ہیں۔ اگر ہم تھوڑی سی ماضی کی طرف نظر دوڑائیں تو 1917 کے اندر ایک اعلامیہ جاری کیا گیا جسے بلفور اعلامیہ کے عنوان سے دنیا میں جانا جاتا ہے۔ اس وقت کے سامراج برطانیہ نے ایک نہایت سازش کے تحت یہودیوں کو سرزمین فلسطین کے اندر ان کی آباد کاری کے لیے باقاعدہ ایک پلاننگ کی، اور اس پلاننگ کے نتیجے میں باقاعدہ 1948 کے اندر اسرائیل کو دنیا کے نقشے کے اندر ایک ملک کی حیثیت سے ڈکلیئر کیا گیا، جو نہایت سازش اور پلاننگ کے تحت کیا گیا تھا، اور اس کے ذریعے سے ان مظلوم فلسطینیوں کو ان کے گھر سے بے دخل کیا گیا اور ایک ہی سال کے اندر تقریباً 6 سے 7 لاکھ کے قریب فلسطینیوں کو ان کے گھر سے بے گھر کیا گیا۔ آج سرزمین پاکستان کے اندر ہم انشاءاللہ کل جمعۃ الوداع کو امام خمینی کے فرمان کے مطابق پورے پاکستان بھر میں یوم القدس کے عنوان سے منائیں گے، اور اگر ہم بحیثیت مسلمان دیکھیں تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، بحیثیت انسان دیکھیں تو اس دن کو منانے کے عنوان سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، بحیثیت پاکستانی شہری کی حیثیت سے دیکھیں تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ سب سے پہلے چونکہ بحیثیت انسان یہ ایک انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ پوری دنیا بھر کے اندر اگر ہم کسی بھی مذہب یا کسی بھی سے ہٹ کر اگر بحیثیت انسان دیکھیں تو یہ انسان پر آج کی تاریخ کے اندر موجودہ دور کے اندر سب سے زیادہ ظلم ہونے والا سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا بھر کے اندر جو سب سے بڑی اگر دیکھیں کسی قوم پر ظلم ہوا ہے اور اس ظلم کے نتیجے میں کسی فرد کو یا کسی قوم کو بے گھر کیا گیا تو یہ فلسطینی عوام ہے۔ آج سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی اس وقت ہجرت پر مجبور ہے۔ یہ ہجرت کوئی خوشی کی وجہ سے انہوں نے نہیں کی ہے یا کوئی معاش کے عنوان سے نہیں کی ہے، بلکہ جابر ریاست نے ان کو ان کے گھروں سے بے گھر کیا گیا۔ نتیجے میں آج دنیا بھر کے اندر سب سے زیادہ ہجرت کرنے والی مجبوری کی حالت میں اس وقت دنیا بھر کے مختلف ممالک کے اندر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ تو بحیثیت انسان یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کریں۔ اسی طرح بحیثیت اسلام اگر دیکھیں اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرمان کا مفہوم کے مطابق یہ کہ پورے مسلمان ایک جسم کی واحد جسم کی حیثیت رکھتے ہیں، تو بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مظلومین اور جو محرومین ہیں فلسطینی عوام کو ان کی حمایت کریں، چونکہ بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آج ہمارے ایک مسلم بھائی پر اگر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو ہم اس کے خلاف سدا احتجاج بلند کریں۔ آج ہمارا قبلہ اول اس وقت غاصب صہیونی ریاست کے قبضے میں ہے، اور دن بدن ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں پر سرزمین فلسطین کے اندر غاصب ریاست کی طرف سے ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اور فقط اسرائیل نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہواری ہے، اس کے جو پشتیبان ہے امریکہ اور یورپی ریاست باقاعدہ ایک پلاننگ کے ذریعے سے ان مظالم میں برابر کے شریک ہے۔ اور اسی طرح بدقسمتی کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے چند نام نہاد اسلامی ممالک جو اپنے آپ کو اسلام کا سربراہ ڈکلیئر کرتے ہیں، لیکن آج وہ اس غاصب ریاست کے ہم نوا اور ہم پلہ بن کر ان مظلومین فلسطینیوں کے ساتھ دینے کے بجائے اس غاصب ریاست کا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے، چونکہ اس بلفور اعلامیہ کو آج 100 سال ایک دہائی گزر چکی ہے،
اور اس دہائی کے گزرنے پر باقاعدہ دی ڈیل آف سینچری کے عنوان سے گزشتہ جو امریکہ کی حکومت ہے ٹرمپ کے دور کے اندر ایک باقاعدہ دی ڈیل آف سینچری کے عنوان سے باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا، اور اس اسٹیٹمنٹ کو چونکہ فلسطینی عوام کی مزاحمت سے مقاومت کی وجہ سے شکست کا سامنا ہوا، اب اس کی شکست کے بعد باقاعدہ امریکہ نے اپنی سرپرستی اور سربراہی کے اندر دوبارہ ایک نیا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جسے ابراہیمی معاہدہ کے نام سے آج تعارف کرایا جا رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی اسلامک ممالک ہیں ان پر پریشر کیا جائے، اور اس پریشر کے ذریعے سے ان اسلامی ممالک کو جو ہے ان کو پریشرائز کیا جائے کہ وہ اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرے، اور ان کو ایک ریاست کا درجہ جو غاصب حکومت کے طور پر اس دنیا کے اندر پایا جاتا ہے اس کو تسلیم کرے۔ اور امریکہ نے بڑی سازش کے تحت اس کو پوری دنیا کے اندر ایک ملک کے طور پر ڈکلیئر کرایا، لیکن ہم سرزمین پاکستان کے اندر سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک ہم سرزمین پاکستان کے اندر شیعان علی موجود ہیں، ہم انشاءاللہ اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ ہونے والے مظالم کے لیے ہم ہر وقت آواز بلند کریں گے۔ اسی طرح بحیثیت پاکستانی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے صدا احتجاج بلند کیا ہے۔ جب اسرائیل کا اس وقت تقریباً نقشہ اس طرح ڈیولپ نہیں ہوا تھا، البتہ ان کی جو ہے آباد کاری کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لیکن اس وقت ہمارے بانی پاکستان نے اس چیز کا احساس کرتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ ایک بڑی سطح کا پہلی دفعہ برصغیر کے اندر 1936 کے اندر احتجاج کیا، اور ہمیں یہ فخر ہے کہ آج ہمیں اگر ہمارے پاسپورٹ کو دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر 100 کچھ پہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ خود مختاری کے عنوان سے، غیرت اسلامی کے عنوان سے اگر کسی کا کوئی پاسپورٹ دیکھا جائے تو پاکستان کا پاسپورٹ آج بھی فہرست پہ آتا ہے، چونکہ ہمارے پاسپورٹ کے اوپر یہ لکھا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے قابل استعمال نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے فخر ہے کہ ہم نہ صرف فقط فلسطین کے مظلومین کے ساتھ، اسی طرح پوری دنیا بھر کے اندر جتنے بھی مظلومین بستے ہیں، چاہے وہ شام کی سرزمین کے اندر ہیں، چاہے وہ یمن کی سرزمین کے اندر ہے، چاہے وہ کشمیر کے اندر ہے، ہم تمام مظلومین کے حامی ہیں، چونکہ امام علی علیہ السلام نے ہمیں آخری وقت میں یہ وصیت میں فرمایا تھا کل ظالم خصم والمظلومین ہونا، کہ ہمیشہ ظالمین کے مخالف رہ کر اور مظلومین کے حامی بن کر رہنا۔ اسی طرح چند تذکرہ کرنا چاہوں جو بڑی شور و زور سے کیا جاتا ہے کہ یہ فلسطین کا مسئلہ عربوں کا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کو اس میں کیا ضرورت ہے کہ آپ لوگ بات کرتے ہیں؟ ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ فقط کسی عرب ملک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ سلام ہو اس بابصیرت شخصیت رہبر کبیر امام خمینی کی ذات اقدس پر، جس نے اس مسئلے کو ایک علاقائی مسئلے سے نکال کر ایک عالمی مسئلے کے طور پر اجاگر کیا، اور جمعہ الوداع کو یوم القدس کے عنوان سے اعلان کر کے آج اس مسئلے کو پوری دنیا کا مسئلہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح دوسرا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ فلسطین کے اندر جو ہے اکثریت آبادی جو ہے اہل سنت کی ہے، تو آپ لوگوں کو کیا آپ لوگوں کو کس چیز کی جو ہے تکلیف ہے؟ آپ لوگ تو یہ ہیں، آپ لوگوں کو اس چیز سے کیا ہے؟ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ چاہے دنیا بھر کے اندر جو بھی ظالم ہے ہم اس کے خلاف ہیں، چاہے وہ شیعہ کیوں نہ ہو، جو مظلوم ہے ہم اس کے حامی ہیں۔ اہل سنت ہمارے جو ہے اسلامی برادر ہیں، ہماری جان ہے، ہم ان کے لیے ہر وقت ان کی عزت ہماری عزت ہے، ان کی عزت نافذ ہماری عزت نافذ کے برابر ہے، ہم ان کے لیے سدا احتجاج بلند کریں گے۔ ٹیکنالوجی کسی کے پاس نہیں ہے، آپ ڈرون ٹیکنالوجی کو دیکھیں، امریکہ جیسی ریاست ان سے اس ٹیکنالوجی کو جو ہے اٹھاتا ہے، خریدتا ہے، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ آج اسرائیل کی آرمی اس وقت پورے دنیا بھر کے اندر ویل اکوپڈ آرمی ہے، آپ اس کے مقابلے میں کیا مقابلہ کریں گے؟ ہاں یہ تمام تر چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہم ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی چاہتے ہیں کہ وہ فلسطین اس وقت ایک پوری دنیا بھر کے اندر سب سے بڑی جیل کے طور پر ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ غزہ کی پٹی کو دیکھیں یا ویسٹ بینک کی پٹی کو دیکھیں کہ اس کے لیے اس کے اندر آنے کے لیے چند محدود 3 سے 4 راستے ہیں دونوں جگہوں کے اندر، اور ان میں بھی اسرائیل نے جگہ جگہوں پر ناکے ڈالے ہوئے، حتیٰ ایک دوائی سے لے کے سوئی تک جب تک اسرائیل کی اجازت ہو اس خطے کے اندر اس آبادی کے نہیں لے کے آیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج فلسطینی عوام اپنی
حق کے لیے جس طرح مقاومت کر رہے ہیں، جس طرح پچھلے رمضان کے اندر انہوں نے اس اسرائیل کے اوپر جس طرح میزائل داغے، جو اسرائیل کا خواب تھا کہ گریٹر اسرائیل کا، اس کی نابودی کے لیے جس طرح وہ آج ڈٹے ہوئے ہیں، جس طرح کھڑے ہوئے ہیں، وہ اسرائیل جو نیل و فرات تک اپنی آبادکاری کا سوچ کر ہوا تھا، آج اپنے دیواریں کھڑی کرنے پر مجبور ہے۔ نہ فقط دیواریں کھڑی کرنے پر مجبور ہے، بلکہ اب اپنے علاقے کے اندر بھی وہ بنکرز کے اندر منتقل ہو گیا ہے اور ان بنکرز کے اندر چھپ کر رات رہنے کے لیے مجبور ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ جس طرح فلسطینی عوام نے اس مقاومت کے ذریعے سے اپنی حق کے لیے آواز اٹھائی ہے، جس طرح جد و جہد کر رہے ہیں، انشاءاللہ جب تک ان کی آزادی، ان کو مکمل آزادی نہیں ملتی سرزمین پاکستان کے اندر، شیعان علی محب وطن پاکستانی ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ رہیں گے، نہ فقط فلسطینی بھائیوں کے ساتھ بلکہ پوری دنیا بھر کے اندر جتنے بھی مظلومین بستے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے اس سے پہلے بھی ان کے حق میں احتجاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے۔ دیکھیے، آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد کل 27 رمضان کو ہونے والی اس ریلی کے حوالے سے پریس کانفرنس ہے۔ دیکھیے، میں بات کو آگے بڑھاؤں، بڑی تفصیل سے ہمارے برادر نے بات کی۔ یہ مسئلہ بیت المقدس یا فلسطین کا مسئلہ کسی فرقے کا مسئلہ، کسی گروہ کا مسئلہ، کسی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہر سال شیعہ جو ہے یوم القدس مناتے ہیں اور یوم القدس کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ بیت المقدس کی سرزمین عالم اسلام کی وہ سرزمین ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول کہلاتا ہے، جو انبیاء کی سرزمین ہے، جو اولیاء کی سرزمین ہے۔ اس کے وارث یہودی نہیں ہیں، اس کے وارث مسلمان ہیں۔ یہ اسلام کا قبلہ اول ہے۔ لہٰذا یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، کسی مسلک، کسی فرقے یا کسی گروہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، اگرچہ کہ یہ تحریک شروع میں عربوں نے اٹھائی اور پھر اس کے بعد عرب سارے ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے آگے ڈھیر ہو گئے اور اسرائیل چند عرصے چلے گی، اسرائیل آہستہ 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 آج دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے کہ یورپ کی ریاست میں چلے جائیے، امریکہ میں چلے جائیے، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے، امام خمینی کے حکم پر پوری دنیا کے اندر جمعۃ الوداع کو منایا جاتا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ بات سمجھتے ہیں کہ چند لوگ نکلنے سے اسرائیل کیا کہتے ہیں بیت المقدس جو ہے فتح ہو جائے گا، قبلہ اول فتح ہو جائے گا اور فلسطینیوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے وظیفے کو ادا کرنا۔ میرا فریضہ وظیفے کو ادا کرنا، آپ کا فریضہ وظیفے کو ادا کرنا۔ آزاد ہونا نہ ہونا، بعض مایوس باتیں کرتے کہ ان سے کیا ہوگا۔ میں اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ مجھے امیر المومنین نے وصیت کی تھی، یا بنیا کون للظالم خصما وللمظلوم، جہاں بھی مظلوم اس پر ظلم کیا جائے تو اس کے لیے آواز بلند کرو۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، بنیادی اساسی تعلیمات ہیں۔ دنیا کے کسی کونے میں کوئی مظلوم، حتیٰ کہ کافر بھی ہو اس کی حمایت کرو، ظالم اگر تمہارا مسلمان بھی ہو تو اس کی مذمت کرو۔ میں پوچھتا ہوں، یہ جو OIC کے اندر اتنے بڑے بڑے سربراہان بیٹھے اور پاکستان کے اندر بھی اتنا بڑا OIC کا اجلاس ہوا، کیا فلسطینیوں کے لیے اعلامیہ نکلا؟ کشمیریوں کے لیے کیا اعلامیہ نکلا؟ کچھ نہیں نکلا۔ اتنی بڑی بڑی کانفرنسز ہونا، اتنے بڑے بڑے اربوں کروڑوں روپے خرچ ہونا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ سوال یہ کہ مسلمان حکمران آزاد نہیں ہیں۔ جس دن مسلمان حکمران اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں گے، اس دن بیت المقدس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اسلامی اسٹیٹ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے ہی پاکستان بننے کے بعد کہا کہ ہم اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے، اسرائیل ایک غاصب ریاست ہے۔ ہم کشمیر کے لیے یوم کشمیر ڈے منایا جاتا ہے، اس ملک کے اندر بہت سارے دن منائے جاتے ہیں پاکستان کے اندر۔ میں پاکستان کی موجودہ حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، پاکستان کے اندر فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم بیت المقدس کا دن بھی منایا جائے، جیسے کشمیر کا دن منایا جاتا ہے، جیسے یوم کشمیر منایا جاتا ہے، ایسے یوم فلسطین بھی منایا جائے، یوم بیت المقدس کی آزادی کا دن منایا جائے، سرکاری سطح پہ بنایا جائے۔ حکومت کو چاہیے کہ سرکاری سطح پہ قراردادیں منظور کریں، اور بعض ہمارے سادے لوگ کالم نگار جو دبے الفاظوں کے اندر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ پاکستان میں اتنا آسان نہیں ہے۔ پاکستان میں اسلام کو اگر اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ قائد اعظم کے ویژن کے خلاف جا رہے ہیں۔ اگر آپ پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کریں تو اس کا مطلب آپ
قائد اعظم کے نظریات سے انحراف کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ پاکستانی عوام کسی صورت قبول نہیں کرے گی. اور یہ صرف شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، امت مسلمہ سڑکوں پہ نکلے گی اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی. اور آخری بات کر کے یہ بات تمام کروں گا. تعاون کرتے ہیں، تعاون کے بدلے میں تعاون چاہتے ہیں. ریلی تو نکلے گی ہر صورت، روڑے اٹکائے جاتے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم سیکیورٹی مت دو. سیکیورٹی بھائی کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کل لکیر نہ پیٹنا. کراچی سے افسوس ہوا ہے، اتنا بڑا واقعہ کراچی یونیورسٹی میں، اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. کل کا اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو میں اس پریس کانفرنس کہہ رہا ہوں کہ اس کی تمام سر ذمہ داری انتظامیہ پر ہوگی، پولیس پر ہوگی، کیونکہ کراچی کے اندر تھریٹ موجود ہے. اور اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے وہ ریلی کو جو ہے خراب کرنا نہیں چاہتے. ریلی کو خراب کرنا میں کہتے ہیں کہ تعاون کے بدلے میں تعاون چاہیے. ریلی ہر صورت میں نکلے گی انشاءاللہ تعالی. اگر تم نہیں کر سکتے انتظامات ہمیں منع کر دو. ہمارے پاس ایسے جوان موجود ہیں، اپنی سیکیورٹی کر سکتے ہیں، ہم اپنے تحفظ کا انتظام کر سکتے ہیں. لہٰذا پھر کہتا ہوں وزیر اعلیٰ سے، آئی جی اور متعلقہ اداروں سے کہ انتظامی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے بھرپور تعاون کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہرحال جس مقصد کے لیے یہ پریس کانفرنس کی جا رہی ہیں وہ مقصد آپ تک پہنچا. ہمارے اکابرین علماء تنظیموں کے ذمہ داران یہاں بیٹھے ہیں، اور یہ انتہائی خوش آئین بات ہے کہ اس سال جو القدس منایا جائے گا وہ ایک نئے انداز سے منایا جائے گا، کیونکہ یہ تحریک آزادی قدس کے نام سے ریلی نکالی جائے گی، جس کے اندر تمام شیعہ تنظیمیں اور اس کے علاوہ مسلم ہماری پاکستانی کمیونٹی کے مختلف دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، بلکہ میرے علم میں یہ بات بھی آئی ہے کہ اس مرتبہ ہندو، سکھ اور عیسائی بھی اس ریلی کے اندر شرکت کریں. اس لیے اس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ جیسے ہمارے فاضل مقررین بتا رہے تھے، یہ تو تقریباً القدس کا مسئلہ ختم ہو چکا تھا، مگر 1979 کے بعد امام خمینی نے اس کو دوبارہ زندہ کیا. اس انقلاب کے بعد امام خمینی نے کہا، یعنی تہران کے اندر اسرائیلی سفارت خانے کو بند کر کے یاسر عرفات کو بلا کر وہ اسرائیلی سفارت خانہ فلسطینیوں کے حوالے کیا گیا کہ جناب یہ سفارت خانہ تمہارا ہے اور تمہیں حق پہنچتا ہے کہ تم فلسطینیوں کی نمائندگی کریں. تہران کے اندر اسرائیلی سفارت خانے کا کوئی جواز نہیں بنتا. تو اور پھر امام خمینی ہی نے کہا تھا کہ جناب اگر یہ دنیا کے سارے مسلمان ایک ایک بالٹی پانی ڈالے تو یہ اسرائیل بہہ کے نابود ہو جائے گا. مگر ظاہر ہے مسلم حکمرانوں کے اندر غیرت نہیں ہے، وہ سب بکے ہوئے ہیں. مگر یہ ایک انتہائی خوش آئین بات ہے کہ اگر یہ مسلمان حکمران بکے ہوئے ہیں تو مسلم امہ بکی ہوئی نہیں ہے، اور تمام مسلمان متفق اور متحد ہے اس بات کے اوپر. جیسے علامہ ناصر تقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب دنیا کا کوئی حصہ اب ایسا نہیں ہے جہاں پر القدس کی ریلی نہ نکالی جاتی ہو. پہلے تو یہ عربوں نے تھوڑا سا اس کو اٹھایا ہوا تھا، وہ ہوٹل کے سیمینار کے حد تک، اس کے بعد ختم ہو جاتا تھا. مگر امام خمینی نے اس کو اتنا ہائی لائٹ کرایا ہے اور اس کو اتنا پروجیکٹ کیا ہے. اس انقلاب کے بعد سے جو القدس کا مسئلہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ گئی ہے. آپ خود دیکھ رہے ہیں. تو کل جو ریلی یہاں ہو رہی ہے وہ اس کو کوریج کرنے کے لیے بحیثیت مسلمان، ظاہر ہے آپ بھی مسلمان ہیں، القدس کسی خاص مکتب فکر کا مسئلہ نہیں ہے، عالم ہے اسلام کا مسئلہ ہے. مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. جس طریقے سے خانہ کعبہ ہے اسی طریقے سے القدس کی بھی ہماری نگاہوں میں احترام ہے. لہذا آپ تمام صحافی حضرات کو، میڈیا کے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہاں تشریف لائیں، اس کو کوریج کریں، جتنا ہائی لائٹ کر سکتے ہیں آپ کی شرعی ذمہ داری سمجھ کر اس کو ہائی لائٹ کریں. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہوں گے. خداوند عالم مسلمانوں کے اوپر اپنا کرم فرمائیں.
इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों को और उनकी साजिशों को नाकाम फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बातें उलमाए किराम ने यहाँ बयान फरमाए हैं। कल की रैली और मुजाहरे और आज रात से इंशाल्लाह तमाम अजला में प्रोग्राम कराची के शुरू होंगे। तो ये सब तमाम सालों के रिकॉर्ड इंशाल्लाह कल की रैली में तादाद के हिसाब से टूट जाएंगे, क्योंकि एक माहौल पहले से जो इस्लाम ताकतों के ख़िलाफ़ एक माहौल बने हुए हैं, अमेरिका इसराइल के ख़िलाफ़। ज़रूरत ये समझती है कि इदारे और हमारे सिक्योरिटी ज़िम्मेदारान जो है कल की रैली पर ख़ास निगाह रखे, क्योंकि मुल्क के अंदर एक सियासी माहौल बने हुए हैं। कहीं कोई शर पसंद अनासिर जो है इससे फ़ायदा न उठाएं। हाल ही में कराची के अंदर जो है वाक़या हुआ है, उसकी भी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। ये मुल्क अल्लामा इक़बाल और क़ायद आज़म का मुल्क है। ये किसी ग़ुलाम और जहाँ जहाँ जुल्म हो जाएँ शरियान हैदर करार तमाम मज़लूमीन की हिमायत करते रहेंगे और ज़ालिमीन के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर में आप तमाम प्रेस के नुमाइंदों के शुक्रगुज़ार हैं, उलमाए कराम के शुक्रगुज़ार हैं, तमाम तंजीमों के शुक्रगुज़ार जिन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। बस आखिर में एक या दो जुमला और आपकी ज़हमतों को तमाम करते हैं। पाकिस्तान में आज़ादी की लहर नज़र आ रही है और सबके लिए, प्रेस वालों के लिए मखसूसन आया है। ये मुझे बहुत फ़ख्र है कि हमारे उलमा ने, हमारे कायदीन ने, हमारे मुज्तहिदीन ने और खुसूसन इमाम खुमैनी ने कई सालों पहले ही इस बात की तरफ इशारा कर दिया था कि अमेरिका शैतान बुज़ुर्ग है और इस वक्त इस दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो अमेरिका और इसराइल है। कल की रैली जो है वो तमाम जहान के मज़लूमीन के लिए आवाज़ उठाने के लिए रैली होगी, जिसमें कश्मीरियों के लिए भी आवाज़ उठाई जाएगी, यमन के मज़लूमों के लिए भी आवाज़ उठाई जाएगी और बहरीन और जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पर और इंसानों पर जुल्म हो रहा है उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाएगी। और कल की रैली जो है वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का भी एक बेहतरीन मज़हर होगा कि सबको मालूम है कि फ़लस्तीन में कोई शिया बज़ाहिर नहीं है, लेकिन तमाम दुनिया के शिया और इमाम खुमैनी और तमाम मराजईन और मुज्तहिदीन ने इन मज़लूमों के लिए आवाज़ बुलंद की है। और कल इंशाअल्लाह तमाम फ़िरक़ों के अमायदीन और तमाम उलमाए कराम और दुनिया के अफ़राद, और कल जो है वो मामूलन दुनिया की तीसरी बड़ी रैली कराची में होती है। इस बात का भी शुक्रगुज़ार है कि खुदा ने हमें तौफ़ीक दी कि हम इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकें और इंशाअल्लाह फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।